اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ محمد وخاتم النبیین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم ام يحسدون الناس على ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ صلوات پڑھیں محمد والے برادران ایمانی، عزاداران امام مظلوم، مومنین کرام، اہل عزا، اہل ولا، اہل لکھنؤ، تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے، عزتوں کے خالق کے لیے، معبود حقیقی کے لیے، رب حق توحید صمدی کے لیے، اس اللہ کے لیے، اس رب کے لیے، اس معبود کے لیے کہ جس کی عظمت اور جس کی جبروت کے سامنے مصطفیٰ اور مرتضیٰ جیسی ہستیاں بھی سجدہ ریز نظر آتی ہیں، اور لا تعداد، لا محدود، انگنت، انتھک، لگاتار، مستقل، پے ہم، بے انتہا، لا محدود رحمتیں نازل ہوں محمد و آل محمد کی مقرب ترین ہستیوں پر۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل۔ سب سے پہلے خمسہ مجالس کی یہ پہلی تقریر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اس معذرت کے ساتھ کہ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سیدھا دہلی سے آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں، اور کل صبح میں فرانس سے ہندوستان آیا ہوں۔ تھکن کا احساس مجھے نہیں ہے، اور مجھے امید ہے کہ جب ذاکر تھکا ہوا ہو تو بہتر یہ ہے کہ خطیب اپنی تھکن بستر پہ نہیں، ممبر پہ آ کے اتارے۔ کل انشاءاللہ صحیح وقت پر ٹھیک 9:30 بجے میں ممبر پر آ جاؤں گا، اور امید کرتا ہوں کہ پابندی وقت کے ساتھ انشاءاللہ آپ حضرات بھی پہنچ جائیں گے۔ جس آیہ کریمہ کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، مشہور و معروف قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے، جس میں پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ ان سے حسد کیوں کرتے ہیں، لوگ ان سے جلتے کیوں ہیں۔ ام یحسدون الناس، ان سے حسد کیوں کرتے ہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جن کے سروں پر ہم فضیلتوں کا تاج رکھ دیتے ہیں۔ لوگ ان سے حسد کیوں کرتے ہیں؟ ام یحسدون الناس
الا ما آتاہم اللہ من فضلہ، لوگ ان سے حسد کیوں کرتے ہیں جن کو ہم فضیلت عطا کرتے ہیں، جن کے سر پہ ہم کرامت کا تاج رکھتے ہیں، لوگ ان سے حسد کیوں کرتے ہیں؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت کے زیورات سے مزین فرمایا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی، ہم نے آل ابراہیم کو حکمت عطا کی، وَآتَيْنَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے ان کو ایک عظیم مملکت سے سرفراز کیا ہے۔ یہ آل ابراہیم ہے کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے کہا کہ لوگ ان سے حسد کیوں رکھتے ہیں جن کو ہم فضیلت عطا کرتے ہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی، اور ہم نے ان کو ملک عظیم عطا کیا ہے۔ انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر اور تفہیم سفر کریں گے اس عرش فضائل کی طرف پرواز کرنے کی۔ اگر منزل مقصود تک نہ بھی پہنچے تو انشاءاللہ اس مقام تک ضرور لے کے چلوں گا جہاں سے آپ کو کوثر کی خوشبو محسوس ہونے لگے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عظمت محمد و آل محمد پر ایک بلند ترین اور بیداری والی صلوات پڑھ لیجئے۔ ہم نے ان کو ملک عظیم عطا کیا، کسے؟ آل ابراہیم کو، اور آل ابراہیم کو ہم نے کتاب عطا کی، آل ابراہیم کو ہم نے حکمت عطا کی۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تم آل ابراہیم سے جلتے کیوں، حسد کیوں رکھتے ہو؟ کہ ہم نے آل ابراہیم کو حکمت اور کتاب عطا کی، اور ہم نے آل ابراہیم کو ملک عطا کیا۔ فقد آتینا ہم ملکن عظیما، اور ان کو ایک معمولی مملکت نہیں، ملک عظیم عطا کیا ہے۔ مملکت میں بادشاہ کی، حکمراں کی اور پروردگار عالم کی ملک عظیم میں فرق یہ ہے کہ تاج و تخت اس وقت تک باقی رہتا ہے جس وقت حاکم اور حکمراں اور بادشاہ کی نفس کی آمد و شد کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ ادھر آنکھ بند ہوئی، ادھر تاج و تخت کا رنگ اڑ گیا۔ لیکن اللہ جسے ملک عظیم عطا کرتا ہے وہ مرنے کے باوجود بھی 1400 برس ہو گئے، آج بھی شان جو کربلا کی ہے دنیا میں کسی دربار کی ہمیں نظر نہیں آتی۔ ملک عظیم اللہ جنہیں عطا کرتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ملک کا مالک پروردگار عالم ہے۔ اللہم مالک الملک، وہ ملک کا مالک ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ وہ تو عز من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ وہ تو ذل من تشاء، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، خیر اسی کے ہاتھوں میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اور ہر شے پر پروردگار اپنی قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اس لیے کیونکہ خیر کسی اور کے ہاتھوں میں نہیں، خیر پروردگار عالم کے ہاتھوں میں ہے۔ جسے وہ عزت دیتا ہے وہ قید خانے میں توق و سلاسل میں جکڑنے کے باوجود بھی عزت دار رہتے ہیں، اور جنہیں وہ ذلیل کرتا ہے وہ مسند حکومت پہ بیٹھ کے بھی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔
جنہیں وہ عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ذلیل کر دے اسے اور رنگ و تخت و تاج و نگیں عزت نہیں دے سکتے۔ جسے وہ عزت دے دے وہ ذلیل نہیں ہوتے، جنہیں وہ ذلیل کر دے وہ عزت حاصل نہیں کر سکتے۔ جن کو ذلیل کرنے کے لیے حکومتوں نے طوق پہنائے، زنجیروں میں جکڑا، قید خانوں میں بند کر دیا، ان کے طوق و سلاسل چومنے کے لائق بن گئے۔ وہ زیارت گاہیں بن گئیں جن قید خانوں میں وہ مقید ہوئے تھے۔ اور اللہ جسے ذلیل کر دے وہ مسند حکومت پر بیٹھ کے بھی عزت دار نہیں بن سکتے۔ یہی سبب ہے کہ جب علی کے ہاتھوں پر بیعت ہوئی تو دنیا سوچ رہی تھی کہ علی مدینے والوں کا شکریہ ادا کریں گے۔ 25 برس کے بعد علی کو موقع ملا ہے، علی مدینے والوں کا شکریہ ادا کریں گے، لیکن چشم فلک نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ابو طالب کا بیٹا لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے، لوگوں خدا کا شکر ادا کرو کہ آج حق اپنے مقام پر پہنچ چکا ہے۔ میں تمہارا شکریہ ادا نہیں کروں گا، تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس کا مطلب وہ اور ہیں جنہیں حکومت عزت دیتی ہے، وہ اور ہیں جو حکومت کو عزت عطا کرتے ہیں۔ اس لیے حکومت علی کے سر کا تاج نہیں بنی، علی حکومت کے سر کا تاج بن گئے۔ حکومت کسی اور کے لیے زینت ہوگی، مملکت اور رنگ و تخت و تاج و نگی، ہٹو بچو کی آوازیں، زر و جواہر، درہم و دینار، یہ کسی اور کے لیے سبب عزت ہوں گے۔ لیکن آل رسول وہ ہیں، یہ حکومت بے عزت رہتی قیامت تک کے لیے اگر علی خلافت کو قبول نہ فرماتے ہیں۔ علی نے خلافت کو قبول کر کے قیامت تک کے لیے خلافت کو عزت عطا کی ہے۔ اس لیے کیونکہ جب علی کے ہاتھوں پر بیعت ہوئی نا تو سعصع ابن سوحان مولا کائنات کے صحابی ہیں، ان کے تاریخی جملے ہیں، آ کے کہا مولا حکومت کو آپ کی ضرورت تھی، آپ کو حکومت کی ضرورت نہیں تھی، حکومت نے آپ کو بلند نہیں کیا، آپ نے حکومت کو بلند کیا ہے۔ حکومت نے آپ کو عزت نہیں بخشی بلکہ آپ نے حکومت کو عزت بخشی ہے۔ یہی سبب ہے امام مالک مصلی عبادت پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے کہ کانوں کے پردوں سے آوازیں ٹکرانے لگی۔ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر ایک گروہ علی اور خلافت کے موضوع پر گفتگو کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ آبا کا دامن انہوں نے سمیٹتے ہوئے آگے بڑھ کے اس بزم میں آ کر بیٹھ کے کہا، خبردار علی اور خلافت کا تذکرہ چھڑے تو علی کا ذکر نہ کرنا، کیونکہ ان الخلافت لن تزین علیا بل علی زینہا، خلافت نے علی کو زینت نہیں، علی نے خلافت کو زینت عطا کی ہے۔ ان الخلافت لم تزین علی بل علی زینہا، خلافت نے علی کو زینت عطا نہیں کی، علی نے خلافت کو زینت عطا کی ہے۔ تو حکومت، دنیاوی حکومت اور اللہ کا مرحمت فرمایا ہوا ملک عظیم، اس میں فرق یہ ہے، بنیادی توجہ، فرق یہ ہے کہ حاکم شام کے پاس دنیاوی حکومت تھی، آل رسول کے پاس، آل ابراہیم کے پاس دین اور دنیا کی مملکت، ملک عظیم۔ یہ ملک عظیم کیا ہے؟ حاکم شام کے دربار میں، ابو سفیان کے بیٹے کے دربار میں ایک ضعیف شخص آئے، تاریخ بتاتی ہے ان کی عمر 300 برس سے زیادہ تھی۔ حاکم شام
کوشش کرتا تھا کہ جس خاندان کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے اس کا مقابلہ کر سکے، اس لیے کیونکہ خدا ساختہ فضیلتیں اور ہوتی ہیں، خود ساختہ فضیلتیں اور ہوتی ہیں۔ حاکم شام کی خود ساختہ فضیلت ہے، مانگو مجھ سے جو دل چاہے مانگو، میں تمہیں عطا کرنا چاہتا ہوں۔ حاکم شام حسب معمول مولا کائنات کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا۔ مولا کائنات کی سخاوت مشہور تھی، مولا کائنات کی سخاوت ایسی تھی کہ سائل آیا، مولا نے کہا قمبر دے دو، روٹی مانگ رہا، کہا مولا روٹی تو گٹھڑی میں ہے، کہا گٹھڑی دے دو، کہا گٹھڑی تو چھبڑے میں ہے، کہا چھبڑا دے دو، کہا چھبڑا تو اونٹ پر ہے، کہا اونٹ دے دو، کہا اونٹ تو قطار میں ہے، کہا قطار دے دو۔ قمبر دوڑے، مولا کہتے ہیں قمبر دوڑتا کہاں ہے؟ کہا مولا قطار کی لجام میرے ہاتھ میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دریائے سخاوت بہہ جائے آپ کا اور میں بھی بہہ جاؤں اس میں۔ لیکن قمبر نے مومنوں، عزاداروں، بھائیوں، بہنوں ایک راستہ بتا دیا ہے کہ اگر ہمارے اعمال اس لائق نہ ہوئے کہ ہم جنت میں جا سکیں تو ہم روز محشر قمبر کو پکڑ لیں گے اور قمبر سے کہیں گے قمبر سیب چاہیے۔ قمبر دوڑتے ہوئے مولا کے پاس جائیں گے، کہا مولا آپ کا چاہنے والا محب جانثار گنہگار ہے، مگر ہے آپ کا چاہنے والا، ہے آپ کا محب، ہے آپ کا جانثار فداکار۔ مولا کہیں گے کیا مطالبہ ہے؟ کہا سیب مانگ رہا ہے، کہا تو سیب دے دو، کہا مولا سیب تو پیڑ پر ہے، کہا پیڑ دے دو، کہا پیڑ تو باغ میں ہے، کہا باغ دے دو، کہا باغ تو جنت میں ہے، کہا جنت دے دو۔ تو مانگو مجھ سے۔ تو جو ضعیف شخص تھے انہوں نے انکار کیا کہ میں کامیاب تاجر ہوں، مجھے نہ دولت کی ضرورت، نہ زر و جواہر کی ضرورت، نہ کسی اور شے کی ضرورت۔ حاکم شام اصرار کرنے لگا، نہیں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کوئی سوال کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں۔ میرا خاندان ایسا، میرا خاندان ویسا، میرا باپ ایسا، میری ماں ایسی، میرا ددیال ایسا، میرا ننیال ایسا، خود ساختہ فضیلت ہے۔ اور ایک خاندان وہ کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ امام حسن نے کہا تھا نا، حاکم شام کے دربار میں ایک بار اپنی فضیلتیں بیان کر رہا تھا، بالائے ممبر، بصرہ کے ممبر سے مولا حسن تشریف رکھتے تھے۔ مولا حسن نے کہا حاکم شام بڑی فضیلتیں بیان کر رہا ہے علی کے بیٹے کے سامنے، تو سن، تو اپنا شجرہ، میں اپنا شجرہ اپنے باپ علی سے لے کے آدم تک اور اپنی ماں فاطمہ سے لے کے حوا تک ببانگے دہل تیرے دربار میں بیان کرتا ہوں، تو اپنا شجرہ میرے کان میں آ کے سنا دے۔ تو حاکم شام نے کہا کہ مانگو، تو ضعیف شخص منع کرنے لگے، حاکم شام اصرار کرنے لگا۔ جب بہت دیر ہو گئی تو وہ شخص کہتے ہیں اچھا ایسا ہے، دیکھو دنیا کی تمنا مجھے نہیں ہے، میں ہو گیا ہوں بوڑھا، میری عمر ہے 300 برس سے زیادہ، تم ایسا کرو میری جوانی مجھے پلٹا دو۔ فرق کیا ہے ملک عظیم میں اور دنیاوی حکومت میں؟ وہ دنیا کی حکومت کی بات کر رہا تھا، اس نے سوال کر دیا ملک عظیم کا۔ اس نے کہا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، دولت چاہیے، گھر چاہیے، مکان چاہیے، سرخ اونٹ چاہیے، درہم چاہیے، دینار چاہیے، سونے اور چاندی کے سکے چاہیے، تو بتاؤ جوانی میں تمہاری کیسے پلٹا سکتا ہوں؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم میری جوانی نہیں پلٹا سکتے تو ایسا کرو مجھے ضمانت دے دو کہ میرے مرنے کے بعد جنت میں ایک شبستان۔ کہا یہ کام بھی میں نہیں کر سکتا، دنیاوی کوئی کام ہو تو بتاؤ۔ یہ سننا تھا کہ وہ بزرگ شخص اٹھے اور دربار سے باہر جانے لگے۔ حاکم شام پوچھتا ہے جاتے کہاں ہو؟ انہوں نے پلٹ کے کہا
اس مجبور حاکم کے دربار میں رک کے کیا کروں گا کہ جو نہ جوانی پلٹا سکتا ہے نہ جنت میں شبستان کی ضمانت دے سکتا. لیکن دوسری طرف اس کے برعکس ان کی بات تو بہت دور کی بات ہے، ان کے غلاموں کے غلام مٹی کا گھروندا بنا کر بیچ دیں تو زبیدہ کو جنت کی ضمانت مل جاتی. دمت الثاقبہ ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ضعیفہ، سفید بال، ہاتھوں میں راشا، کمر جھکی ہوئی، امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آ کے پوچھتی ہے کہ آپ میرے وقت کے امام ہیں، کیا آپ امام زمانہ ہیں، کیا آپ حجت خدا ہیں، کیا آپ ولی خدا ہیں، کیا آپ معصوم عن الخطا ہیں؟ مولا مسکرائے، کہا تمہیں کوئی شک ہے؟ کہا نہیں مولا شک نہیں ہے، اطمینان قلب کے لیے چاہتی ہوں. مولا نے مسکرا کے کہا ٹھیک ہے، اپنے سامان میں سے وہ پتھر نکال جس پہ میرے دادا علی کی بھی مہر ولایت ہے، میرے چچا حسن کی بھی مہر ولایت ہے، میرے بابا حسین کی بھی مہر ولایت ہے. کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے اپنے سامان میں سے ایک پتھر نکال کے امام کے سامنے رکھ دیا جس میں مولا علی کی، امام حسن مجتبیٰ کی، امام حسین شہید کی مہر ولایت سب تھی. امام نے اپنی انگلی اس پتھر پہ رکھی اور انگلی پتھر میں ایسے درائی جیسے موم میں گرم لوہا دراتا ہے. مہر امامت و ولایت ثبت ہو گئی. عورت کے چہرے پر، اس خاتون کے مومنہ کے چہرے پر تبسم پھیلا. امام مسکرا کے کہتے ہیں وقت آ گیا ہے کہ بارگاہ ولایت اور امامت سے تجھے کچھ عطا کیا جائے. کہا مولا کیا عطا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا آنکھیں بند کر. اس نے آنکھیں بند کی. چشم زدن میں امام نے کہا آنکھیں کھول. اس نے آنکھیں کھولی. مولا کہتے ہیں کیا محسوس کرتی ہے؟ ہاتھوں کو دیکھ کے کہتی ہے مولا آپ نے میری جوانی مجھے پلٹا دی ہے. ارے جب یوسف زلیخا کی جوانی پلٹا سکتے ہیں تو جو فخر یوسف ہو، جو فخر یوسف، جس کے جد کے اقرار نبوت اور ولایت کے نتیجے میں یوسف کو نبوت ملی ہو، وہ فخر یوسف. تو دنیا کی حکومت، وہاں کی حکومت، فرق یہ ہے کہ مجرم ہو سکتا ہے علی کا چاہنے والا، جرم اس سے ہو سکتا ہے. علی کا شیعہ معصوم نہیں ہوتا، خطا اس سے سرزد ہوتی ہے، گناہ اس سے ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ جو قلب کے اندر وہ جو نور ولایت ہے وہ دق الباب کرتا ہے. تجھ سے گناہ ہوا ہے، تجھ سے جرم سرزد ہوا ہے، تجھ سے خطا ہوئی ہے، اور پھر ایسے محب کو پکڑنے کے لیے کسی فورس کی ضرورت نہیں. ضمیر کی آواز اسے خود کٹ گھرے میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے. مجرم سے جرم تو ہوا لیکن ضمیر کی آواز علی کے دربار میں لے آئی. مولا مجھ سے جرم ہوا ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے. اقرار کیا اس نے، اقبال جرم کیا. مولا نے کہا سوچ لے، تو اگر اقبال جرم کر رہا ہے تو مجھے حد جاری کرنی پڑے گی. اس نے کہا مولا میں نے سوچ لیا، حد جاری کرے. مولا نے حد جاری کی، انگلیاں کاٹ دی. ادھر انگلیاں کٹی اور وہ کٹی ہوئی انگلیاں لے کے چلا. مجھ سے بہتر کون، مجھ سے افضل کون، مجھ سے اعلیٰ کون، مجھ سے عمدہ کون؟ میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو مصداق انما ہے، جو مصداق حل عطا ہے، جو مصداق کوثر ہے. میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس کا چلنا مشیت ہے، جس کا بولنا شریعت ہے، جس کی سانسیں تلاوت ہے، جس کی نیند عبادت ہے، جس کی عقل قرآن ہے، جس کی فکر تفسیر ہے، جس کا نفس نور ہے، جس کا جسم نور گر ہے، جس کے دن کی گھڑیاں مقدس ہے، جس کی راتیں تطہیر ہے. میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو نور اول، خلق اول، روح اول، جسم اول، شعور اول،
عشق اول، وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، جنب اللہ، خاصت اللہ، خزائن اللہ، سر اللہ، شاہ ولایت، شیر مردہ، شاہ یزدہ، قوت پروردگار، عرش پہ اولا، غدیر کا مولا. میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں کہ جو نبی کی زبان چوس کر پروان چڑھا ہے. وہ آیتیں بیان کرنے لگا کوفے کے چوراہے پر کھڑے ہو کے. آیتیں بیان نہیں کر رہا، حدیثیں بیان نہیں کر رہا، تصدیق کر رہا اس حدیث کی کہ جس میں سرکار نے فرمایا تھا علی مومن وہ ہے. کسی نے پوچھا تھا مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ کہا علی مومن وہ ہے اگر تم اس کی ناک پہ ضربے لگاؤ تو محبت سے باز نہیں آئے گا. منافق وہ ہے دولت کے پہاڑ دے دو نفاق سے باز نہیں آئے گا. سرکار نے بیان فرما دیا تھا. علی نے انگلیاں کاٹ دی مگر زبان نہیں رک رہی. ہمیں کوئی تھوڑا سا ضرر پہنچائے تو ہم خفا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، اس کی برائیاں کرنے لگتے ہیں، غیبت کرنے لگتے ہیں. لیکن مومن کون؟ کہ علی اگر ضربے بھی لگائیں، حد جاری کریں، سزا دیں تو محبت میں کمی واقع نہیں ہو سکتی. ضربے لگاؤ علی ناک پہ تو محبت سے باز نہیں آئے گا. دولت کے پہاڑ دے دو نفاق سے باز نہیں آئے گا، وہ منافق ہے. علی نے حد جاری کی، صبح سے شام ہو گئی. مولا کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے. کسی حکومت کے کارندے نے آ کے کہا مولا صبح جس کی انگلیاں کاٹی تھی نا شام ہو گئی. شام. زبان نہیں رک رہی اس کی، زبان نہیں تھک رہی اس کی. کبھی وہ آیتیں بیان کرتا ہے جس کا مصداق آپ ہے، کبھی وہ احادیث بیان کرتا ہے جس کا عنوان آپ ہے. مولا نے کہا اسے بلاؤ. اسے بلایا. سنیے گا عبرتناک جملہ. بلاؤ. اسے بلایا گیا. کہا سنو میں نے تمہاری انگلیاں کاٹ دی، تم ہو کہ میری تعریفیں کر رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیے اس کا جواب. مومن جو ہوتا ہے عقل مند ہوتا ہے، زیرک ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے. اس نے کہا مولا تعریف کیوں نہ کروں. سنیں میرے نوجوان بھائی. کہا مولا تعریف کیوں نہ کروں، دنیا میں چھوٹی سزا دے کر آخرت کی بڑی سزا سے جو آپ نے مجھے بچا لیا. دنیا میں چھوٹی سزا دے کر آخرت کی بڑی سزا سے بہتر ہے دنیا میں سزا مل جائے، آخرت کی سزا سے تو بچ جائے گا. دنیا میں چھوٹی سزا دے کر آخرت کی بڑی سزا سے جو آپ نے مجھے بچایا، مولا اس لیے آپ کی تعریف کر رہا. کہا اچھا ذرا کٹی ہوئی انگلیاں تو دے. اس نے کٹی ہوئی انگلیاں دی. امام نے ہر انگلی کے حصے کو اسی مقام پر رکھا جہاں سے قطع کی تھی. نہ تکلیف تھی، نہ لکیر تھا، نہ نشان تھا، نہ لہو کے قطرات تھے، نہ احساس تھا. ہاتھ بالکل ایسے ہی ہو گیا جیسے صبح تھا. پورا دربار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس منظر کو دیکھ رہا تھا. کسی نے آ کے کہا مولا جو صبح کیا تھا وہ کیا تھا، اور اب جو یہ کیا ہے یہ کیا ہے؟ صبح جو کیا تھا وہ کیا تھا؟ صبح تو انگلیاں کاٹ دی، شام کو جوڑ دی. صبح جو کیا تھا وہ کیا تھا، اب جو کیا ہے یہ کیا ہے؟ مولا نے کہا جو صبح کیا تھا وہ جرم کی سزا تھی، اب جو کیا ہے وہ محبت کی جزا ہے. جو صبح کیا تھا وہ جرم کی سزا تھی، جو اب کیا ہے وہ محبت کی جزا ہے. تو اگر جرم انگلیاں کاٹ سکتا ہے تو محبت، علی کی محبت کٹی ہوئی انگلیوں کو جوڑ سکتی ہے.
یہ ہے علی کی محبت، اور یہ ہے وہ عظیم ملک جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ کوئی کٹی ہوئی انگلیاں نہیں جوڑ سکتا، جو کٹی ہوئی انگلیوں کو ایسے جوڑ دے جیسے کبھی کٹی ہی نہ ہو، اسے علی کہتے ہیں۔ یہی سبب ہے عزادارو کہ حاکم شام آیا بصرہ اس اعلان کے ساتھ کہ بصرے والوں میں دولت تقسیم کروں گا شام کی۔ اتفاق سے یہ بھی اعلان ہو گیا کہ کل فرزند علی، فرزند رسول، فرزند فاطمہ، امام حسن مجتبی زحمت تمام کر رہا ہوں کہ کل فرزند علی، فرزند رسول تشریف بصرہ میں لا رہے ہیں۔ بصرہ کے جو علی کے چاہنے والے تھے وہ مائنورٹی میں تھے، بہت کم تعداد میں۔ مائنورٹی میں تو ہمیشہ رہے ہیں، لیکن بصرہ جو تھی بہت زیادہ آل رسول کے چاہنے والے وہاں پر موجود نہیں تھے، چند مومنین تھے۔ جب مومنین کو پتہ چلا کہ کل مولا آ رہے ہیں تو ہر انسان تیاریوں میں مصروف ہو گیا، جس کے پاس جو تھا حسب اسباب، حسب استطاعت امام کی خدمت کے لیے آمادہ ہوا۔ اسی بصرہ کی سرزمین پر ایک غریب ترین موچی رہتا تھا، غریب ترین موچی، اور اس کے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ اپنی زوجہ سے کہتا ہے اگر میرے پاس چمڑا ہوتا نا، چمڑا، تو چمڑے کی جوتیاں بنا کر امام کی خدمت میں پیش کرتا، مگر بی بی اتنا غریب ہے تیرا خاوند کہ اس کے پاس چمڑا تک نہیں ہے، کل امام آ رہے ہیں، کیا پیش کروں امام کی خدمت میں۔ دیکھیے امام کا جو چاہنے والا ہوتا ہے نا، وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ یہ امام نے کہا ہے۔ ایک شخص نے آگے پانچویں امام سے کہا مولا بہت غریب ہوں، دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے کچھ دولت عطا کرے۔ امام نے مسکرا کے کہا تیرے گھر میں تو ایک بہت عظیم دولت ہے، ایک خزانہ ہے، اور تو کہتا ہے کہ غریب ہے۔ کہا نہیں مولا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں کاذب نہیں ہوں، میرے پاس کوئی دولت نہیں، کوئی خزانہ نہیں۔ مولا نے کہا جہاں تک ہمارے علم کا تعلق ہے تیرے پاس ایک ایسی دولت ہے انمول کہ تو غریب تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا مولا میرے پاس کوئی دولت نہیں۔ کہا ہے؟ کہا مولا کون سی دولت، کس دولت کی بات کر رہے ہیں؟ کہا وہ ہے ہماری ولا۔ کیا تو اسے خزانہ نہیں سمجھتا؟ کیا تو اسے دولت نہیں سمجھتا؟ کہا مولا میں سمجھا نہیں۔ کہا اچھا ایسا کر، میں تجھے ضمانت دے رہا ہوں کہ محمد ابن علی وقت کا امام تجھے کائنات کی دولت عطا کر دے گا، شرط ہے۔ کہا کیا مولا؟ کہا ہماری دوستی دے دے، دشمنی لے لے۔ توجہ، تو ہمارا دوست ہے، ہمارا محب ہے، ہمارا دشمن بن جا اور دولت لے لے۔ کہا مولا راضی نہیں ہوں، دارین قربان کر سکتا ہوں، مگر یہ سودا گوارا نہیں ہے کہ آپ کی محبت دے کے آپ کی نفرت لے لو۔ کہا جس محبت کے لیے کائنات قربان کرنے کو تیار ہے اپنے آپ کو غریب سمجھ رہا ہے۔ تجھ سے زیادہ کون امیر ہے؟ تجھ سے زیادہ کون امیر ہے؟ تو مولا کا ماننے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، بس اسے اپنی دولت کا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ نے اسے کون سی دولت عطا کی ہے۔ خدا کی قسم ہم بیرونی ممالک جاتے ہیں، بہترین عمارتیں، بہترین ساز و سامان، بہترین گھر، بہترین گاڑیاں، عالی شان بنگلے، دولت، ثروت، سب کچھ ہے،
لیکن وہاں کی نسل کے پاس سکون نہیں ہے. میرا تجزیہ ہے اپنا. خوشی ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں، بس پیغام دے رہا ہوں نوجوانوں کو اور باب مصائب میں داخل ہو جاؤں گا اور وہ واقعہ مولا حسن کا مکمل کروں گا. دو چیزیں ہیں، خوشی، سکون. دولت خوشی دے سکتی ہے، سکون نہیں دے سکتی. کیونکہ میں نے ان دولت مندوں کو دیکھا ہے جو دولت رکھتے ہوئے پاگل ہو جاتے ہیں کثرت دولت کی بنا پر. جو بہت زیادہ ہنستے ہیں نا وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ جو ہنستے ہیں، ہر وقت جو ہنستے رہتے ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس، مگر پاگل ہو گئے، ڈپریشن کے شکار ہو گئے، اینزائٹی کا شکار ہو گئے. اور آپ یقین کریں کروڑوں ڈالر ان کے خرچ ہو جاتے ہیں، کروڑوں روپیہ ان کا خرچ ہو جاتا ہے، مگر عقلی توازن ان کو پھر نصیب نہیں ہوتا. جب تک دوائیاں کھاتے رہتے ہیں تھوڑا بہت ٹھیک رہتے ہیں. مگر ہمارے پاس دولت ہو نہ ہو، اچھے مکان ہو یا نہ ہو، گاڑیاں اچھی ہوں یا نہ ہو، فرش عزا اور عبادت کے مصلے پر بیٹھ کر جو سکون میسر ہوتا ہے نا وہ کروڑوں اربوں ڈالر دے کے بھی میسر نہیں ہو سکتا. یہ ہے عبادت اور عزاداری کا سکون. تو دنیا، دولت، حکومت یہ خوشی دے سکتی ہے، سکون نہیں دے سکتی. سکون اگر کوئی دے سکتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے مضطرب روحوں کو اگر کوئی سکون بخشتا ہے تو وہ ہمارا ذکر ہے. اور محمد و آل محمد کا بھی ذکر ان کا ذکر نہیں، ہمارا ہی تو ذکر ہے. اس لیے کیونکہ مصور کی تصویر کی تعریف تصویر کی تعریف نہیں ہے، مصور کی تعریف ہے. عمارت کی تعریف عمارت کی تعریف نہیں ہے، معمار کی تعریف ہے. اگر حسین کسی غزل کی اور قصیدے کی آپ تعریف کریں تو قصیدے کی تعریف نہیں، شاعر کی تعریف ہے. محمد و مصطفیٰ کی تعریف، مرتضیٰ کی تعریف، آل رسول کی تعریف، ان کی تعریف نہیں، خدا کی تعریف ہے. کیونکہ وقت کے کینوس پہ قلم اقتدار قدرت نے اس سے زیادہ حسین کوئی تصویر بنائی ہی نہیں. تو سکون یہیں سے ملے گا، سکون عبادت سے ملے گا، سکون محمد و آل محمد کے ذکر سے ملے گا، ان سے وابستگی سے ملے گا. تو یہ غریب موچی کہتا ہے بی بی اتنا غریب ہوں کہ چمڑا ہوتا چمڑا تو جوتیاں بناتا اور امام کی خدمت میں پیش کرتا. اب دیکھیں مومنات بھی یہاں پہ تشریف رکھتی ہیں. اس مومنہ زوجہ نے کہا اگر تیرے پاس چمڑا نہیں تو کیا ہوا، میرے پاس چند لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں، تو ایسا کر لکڑیوں کی جوتیاں بنا اور امام کی خدمت میں پیش کر. وہ کہتا ہے بی بی اتنا سادہ تحفہ کیا مولا قبول کریں گے؟ مسکرا کے زوجہ نے کہا تجھے پتا نہیں وہ سقی ابن سقی ہے، وہ کریم ابن کریم ہے. بس عزادارو رات ڈھلنے لگی، ولا کی ہتھوڑی لے کر مودت کی چھینی کے ساتھ رات بھر وہ جوتیاں تراشتا رہا. ادھر فضاؤں میں زمزمہ توحید چھڑنے لگی. بانگ اذان آمادہ ہوا، جوتیاں تیار ہو گئیں. اعلان ہوا مولا بصرہ کی سرحدوں میں داخل ہو چکے ہیں. مومنین کرام مسجد میں پہنچے. حاکم شام وہاں پر براجمان، سب کو دولت دے دی. دربار میں بیٹھا ہوا مسجد کے اندر، اب اسے درباری کہوں گا میں، مولا تشریف لائے. دیکھ کے کہتا ہے فرزند رسول مجھے معلوم تھا آپ آئیں گے، بصرہ آ رہے ہیں، میں نے آپ کے لیے بھی دولت بچا کے رکھی ہے. یہ زر، یہ جواہر، یہ درہم، یہ دینار. مولا نے نظر ڈالی میری دولت ہے اور مجھے ہی دے رہا. یہ کہہ کے اس نے ایک فقرہ کہا، کہتا ہے یہ دولت آپ کی اے حسن مجتبیٰ کیونکہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. کیا کہا اس نے؟ میں ہندا کا بیٹا ہوں. مولا خاموش ہے. اب مومنین قطار بنا کے کھڑے ہوئے ہیں. سب سے آخر میں یہ غریب موچی کھڑا ہوا ہے.
جو لکڑیوں کی جوتیاں بنا کے لایا ہے۔ امام آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی نبض بے ترتیب ہوتی چلی جا رہی ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ دیگر مومنین کے پاس جو تحفے ہیں وہ قیمتی ہیں، میرے پاس جو تحفہ ہے وہ بہت ہی سادہ اور معمولی ہے۔ اسے شرم محسوس ہوئی اور اس نے جوتیاں پشت کے پیچھے چھپا لی۔ امام چلتے رہے چلتے چلتے اس کے سامنے آ کر رک گئے۔ اس نے سلام کیا۔ امام نے جواب دے کے کہا، وہ جوتیاں نہیں دے گا جو تو رات بھر بناتا رہا ہے۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے امام کی بارگاہ میں جوتیاں پیش کی۔ امام مسکرا کے کہتے ہیں، ایسے نہیں، میں یہ جوتیاں پہننا چاہتا ہوں۔ امام نے اپنے نالین مبارک اتارے اور اس کی جوتیوں میں اپنے قدم مبارک ڈال کے کہا، اس سے بہتر مجھے کوئی تحفہ ملا نہیں ہے۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ امام نے اس دولت پہ نظر ڈالی اور ایک مرتبہ دے کے کہا، یہ ساری دولت آج سے تیری ہے۔ یہ کہہ کے حاکم شام کو دیکھ کے کہا، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ جتنی دولت تو مجھے فرزند رسول سمجھ کے دیتا ہے، اتنی دولت تو ہم اپنی جوتیاں بنانے والے کو دے دیا کرتے ہیں۔ اب بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے یہ جملہ توفتاً عرض کر رہا ہوں۔ امام نے ایک فقرہ کہا، سنو، وہ جو اونٹ کی قطار ہے نا باہر، اس پہ بھی دولت لدی ہوئی ہے، وہ بھی تیری، یہ بھی تیری، وہ بھی تیری، اور اس پہ صرف تیرا حق نہیں، تیری اس مومنہ زوجہ کا بھی ہے جس نے تجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ امام کے لیے لکڑیوں کی جوتیاں تیار کر۔ متوجہ ہیں آپ؟ اس دولت پہ صرف تیرا حق نہیں بلکہ تیری اس مومنہ بیوی کا بھی ہے جس نے تجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ امام کے لیے جوتیاں تیار کر۔ اب یہ جملہ سنیے گا، ملک عظیم، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے انہیں ایک ملک عظیم عطا کیا۔ یہ جملہ عبرت ہے مولا کے ماننے والے اور چاہنے والوں کے لیے۔ مولا نے کہا، یہ جو دولت میں نے تجھے دی ہے نا، تمام مومنین اور مومنات، بچے، نوجوان، پیچھے تک، یہ جو آپ محبت کرتے ہیں نا آل رسول سے، آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں مولا کا ذکر کرنے کے لیے، مولا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، محظوظ ہو رہی ہیں آپ کی طبیعت، یہ جو آپ کی ارواح محظوظ ہو رہی ہیں آل رسول کا ذکر سن کے، یہ جو ارواح آپ کی سیراب ہو رہی ہیں، یہ جو اذہان آپ کے مطمئن ہو رہے ہیں آل رسول کا ذکر سن کے، یہ جو اپنا تعاون اور خدمت آپ پیش کرتے ہیں، اس کے اجر کا تھوڑا سا اندازہ آپ لگائیں گے اس جملے کے بعد کہ مولا نے کہا، یہ جو دولت میں نے تجھے دی ہے نا، یہ مت سمجھنا یہ جوتیوں کی قیمت حسن تجھے عطا کر رہا ہے، یہ جوتیوں کی قیمت نہیں، جوتیوں کی قیمت فرزند علی تجھے روز محشر عطا کرے گا۔ عقیدت کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، سچائی اور نیکی کے ساتھ اگر 1 روپیہ بھی آپ نے خرچ کیا نا مولا کے لیے، تو اس کا اجر، اخروی اجر کیا ہے یہ اللہ جانے یا اس کے معصومین جانے۔ محبت اور معرفت اور آگاہی کے ساتھ لکڑیوں کی جوتیاں بنائی تھی اس نے، لیکن اس کی قیمت امام نے کہا، یہ جو دولت، یہ درہم، یہ دینار، یہ اونٹ کی قطار، اس پہ جو لدی ہوئی دولت ہے، یہ سب تیری بیوی کی، مگر یہ جوتیوں کا صلہ نہیں، یہ لکڑیوں کی معمولی جوتیوں کی قیمت علی کا بیٹا تجھے روز محشر عطا کرے گا جب بابا کا ممبر لگایا جائے گا، جب نانا کی کرسی رکھی جائے گی تو علی کا بیٹا بتائے گا تجھے کہ علی کے بیٹے کا اختیار کیا ہے۔
بس جس نے اس حقیقت کو سمجھ لیا وہ کبھی زہیر بن کے امام کے خیمے میں آ گیا، کبھی حر بن کے آزاد ہو گیا، امام کی خدمت میں آ گیا، اس یقین کے ساتھ کہ اب موت موت نہیں ہے، حیات بن چکی ہے، اور یہ حیات حیات نہیں ہے، یہ موت کے مترادف ہے۔ اے مولا، جس کو تیری محبت کی دولت مل جائے نہ وہ غریب رہتا ہے نہ وہ اس دنیا میں مرتا ہے۔ کتنا یقین تھا، رات گزری، عاشور کا سرخ سورج نمودار ہوا، اور اب امام کا دامن خالی ہونے لگا۔ ایک وقت وہ آ گیا عزادارو کہ جب زہرا کا غریب بیٹا کربلا کی ریتی پر کھڑے ہو کے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کر رہا۔ عزادارو چلا، علی کا بیٹا چلا، بیویوں کی رونے کی آوازیں آنے لگی، ایسے چلا آپ کا امام بیویوں کہ حلقہ بنایا بیویوں نے اور کہا آپ ہمارے درمیان سے ہو کر گزرے، آخری مرتبہ آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ عزادارو ایک ایک بیوی کو دیکھتے تھے اور وصیت کرتے تھے، ام فرواز صبر کرنا، تیرا لال مارا گیا، ام لیلہ علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی، صبر کرنا، رباب تیرا بچہ قتل ہو گیا، صبر کرنا، ایک ایک بیوی کو تلقین۔ اب جناب زینب کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، زینب گھر بھر کی ذمہ داری تمہاری، بیواؤں کا خیال رکھنا، سید سجاد تمہارے حوالے۔ ایک فقرہ کہا، زینب سکینہ کا خیال رکھنا۔ میری بچی سکینہ کا خیال رکھنا۔ اللہ رے کتنا خیال ہے معصوم سکینہ کا کہ جاتے جاتے زینب کے حوالے کر کے کہا سکینہ کا خیال رکھنا۔ عزادارو چلے، حسین چلے۔ عزادارو آج سے 7 برس پہلے یہی ایام عزا تھے، میں مجلس سے پڑھ رہا تھا اس شہر لکھنؤ میں، جب 13 یا 14 محرم کو اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی۔ آج سے 7 برس پہلے جب اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی تو میں نے اپنی بیٹی کا نام، چونکہ ایام عزا چل رہے تھے، سکینہ کے نام پر اس بیٹی کا نام میں نے سکینہ رکھا۔ عزادارو میری بیٹی بڑی ہونے لگی، جب میں مجلس پڑھنے کے لیے گھر سے باہر جاتا نا، بیٹیاں بڑی محبت کرتی ہیں باپ سے۔ عزادارو جب باپ دن بھر کی تھکان کے بعد پلٹ کے گھر آتا ہے نا تو بیٹیاں شکایت کرتی ہیں باپ سے، مجھے بھائی نے ڈانٹا، مجھے اماں نے ڈانٹا، مجھے چچا نے ڈانٹا۔ عزادارو دن بھر کی شکایتیں بیٹیاں جمع کرتی رہتی ہیں، اور جب باپ آ جاتا ہے تو ساری شکایتیں باپ سے کرتی ہیں بیٹیاں۔ عزادارو اگر بچی ہے، چھوٹی ننھی منی ہے اور باپ گھر سے باہر جا رہا ہے، جن کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہیں نا وہ اس درد کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب باپ جاتے ہیں نا تو یہ بیٹیاں باپ کے قدموں سے جا کے لپٹ جاتی ہیں، اور وہ منزل بڑی دردناک ہوتی ہے، وہ لمحہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے عزادارو، کہ جب باپ بیٹی کو اپنے سے جدا کر کے کہتا ہے بیٹی مجھے جانے دے، میں شام کو لوٹ کے گھر آ جاؤں۔ اے شہید اعظم ہماری جانیں تجھ پر قربان ہو جائیں، تجھے معلوم ہے کہ اب کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ کہا سکینہ میری بچی یتیموں کی طرح زندہ رہنا۔ 4 برس کی بچی پلٹ کے پوچھتی ہے بابا یتیم کس کو کہتے ہیں؟ کہا جب رخساروں پر تماچے لگنے لگے، جب کانوں کی بالیاں اتر جائیں، جب سر کی ردا چھن جائے، جب گلے میں رسن بن جائے تو سمجھ لینا یتیم ہو گئی۔ عزادارو وہ وقت عصر جب سیاہ آندیاں چلی، فرات کا پانی اچھلا، زمین میں زلزلہ آیا، کسی شقی نے سکینہ کے تماچا مارا۔ سکینہ تڑپ کے کہتی ہے کیا میرا بابا مارا گیا؟ ارے کیا میں یتیم ہو گئی؟
ہاں عزادارو حسین پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، سکینہ کے ہاتھوں میں باپ کا دامن مختصر ہوتا چلا جاتا ہے۔ عزادارو میر انیس کہتے ہیں چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، ننھا سا میرا دل ہے میرا دل نہ دکھاؤ، مر جاؤں گی بابا نہ مجھے چھوڑ کے جاؤ، میں مرتی ہوں بابا مجھے صورت تو دکھاؤ۔ چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، ننھا سا میرا دل ہے میرا دل نہ دکھاؤ، مر جاؤں گی بابا نہ مجھے چھوڑ کے جاؤ، میں مرتی ہوں بابا مجھے صورت تو دکھاؤ۔ بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ، سر پیٹتی پیچھے چلی جاتی تھی سکینہ، سر پیٹتی پیچھے چلی جاتی تھی سکینہ۔ عزادارو سکینہ نے مدینے کو بہت یاد کیا ہے، جب بھی سکینہ کے کوئی تماچا مارتا سکینہ کہتی کیا تم میں کوئی مدینے والا ہے؟ جب بھی سکینہ کو کوئی اذیت ہوتی سکینہ کہتی کیا تم میں کوئی مدینے والا ہے؟ ارے مدینے کو یاد کرتے کرتے سکینہ زندان شام پہنچ گئی اور سب لوٹ کر آئے ہیں، مگر وہ سکینہ لوٹ کے نہ آ سکی جو مدینے کو یاد کرتے کرتے تھک کے زندان شام میں سو گئے۔ ہاں عزادارو اللہ آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، مگر حسین کا تو گھر اجڑ گیا۔ عزادارو سکینہ یتیم بن کر، اسیر بن کر، قیدی بن کر، بھوکی سکینہ، پیاسی سکینہ، مجھے نہیں معلوم سکینہ کی پیاس کب بجھی، شاید سکینہ کی پیاس جب بجھی جب سکینہ کو موت آ گئی۔ کوفہ پہنچی نا سکینہ تو ایک مرتبہ پھوپھی کے چہرے کی طرف نظر ڈال کے کہا سننا عزادارو بس زحمت تمام کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ کہتی ہے سکینہ پھوپھی اماں اب سانس نہیں لیا جا رہا، تھوڑا سا پانی مل جاتا۔ جناب زینب کہتی ہے میری بچی تجھ یتیمہ پر کون رحم کھائے گا، تجھ کو پانی پلانے والا فرات کے کنارے سو رہا ہے بازو کٹا کے۔ بس عزادارو بالا خانے پر ایک مومنہ نے بچی کے جملوں کو سنا تو اپنی کنیز سے کہتی ہے کنیز یہ بچی بڑی پیاسی ہے، یہ قیدی بچی بڑی پیاسی ہے، اسے پانی پلا دے۔ عزادارو کنیز نے کٹورے میں پانی بھرا اور لے کر آئی، کہتی ہے اے قیدی یہ بچی بڑی پیاسی ہے اسے پانی پلا دے۔ زینب نے نظر ڈالی کس نے بھیجا ہے یہ پانی؟ کہا بالا خانے پر میری مالکن نے پانی بھیجا ہے، سن سکیں گے آپ عزادارو؟ جناب زینب کہتی ہے لے جا اس پانی کو اور کہہ دینا عرب کے شریف اس غذا کو قبول نہیں کرتے جب تک میزبان سامنے نہ ہو۔ عزادارو کنیز جا کے کہتی ہے بی بی قیدی دیکھے ہیں مگر ایسے غیرت دار ہے۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے۔ عزادارو وہ کہتی ہے قیدی تو دیکھے مگر ایسے غیرت دار قیدی نہیں دیکھے۔ عزادارو مومنہ نے سر پہ ردا رکھی، آپ خورے میں پانی لے کر آئی اور کہتی ہے بی بی یہ بچی بڑی پیاسی ہے اسے پانی پلا دے۔ عزادارو جناب زینب نے کہا سکینہ میری بچی پانی پی لو۔ سکینہ کے ہاتھوں میں ٹھنڈے پانی کا لمس محسوس ہوا، نہ جانے کس کس کی یاد آ گئی ہوگی، ہائے میرا چچا عباس، اے بھیا علی اکبر، اے قاسم اور محمد۔ ہاں عزادارو مومنہ کہتی ہے بیٹی پانی پی لے مگر میرے لیے کچھ دعائیں مانگ لینا، کیونکہ میں نے اپنے رسول کی حدیث سنی ہے کہ یتیم بچوں کی دعائیں پروردگار کبھی رد نہیں کرتا۔ عزادارو دیکھیے گا میری طرف، جناب زینب نے کٹورے پر ہاتھ رکھ کے کہا سکینہ پانی جب پینا جب اس مومنہ کے لیے دعائیں کر۔ سکینہ پوچھتی ہے مومنہ کون کون سی دعائیں تیرے لیے کروں؟ مومنہ کہتی ہے بیٹی دعا کر میرا شوہر پردیس گیا ہے خیریت کے ساتھ پلٹ آئے، میرے بچے یتیم نہ ہو۔ عزادارو سکینہ نے ننھے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کے کہا اے یعقوب سے یوسف کو ملا۔ مومنہ کا شوہر خیریت کے ساتھ پلٹ آئے، اس کے بچے یتیم نہ ہو، اور کون کون سی دعائیں مانگوں؟ مومنہ کہتی ہے بیٹی دعا مانگ جیسے تو یتیم ہوئی ہے۔
ایسے میرے بچے یتیم نہ ہو. یہی کہہ کے سکینہ نے دعا کی, پالنے والے جیسے میں یتیم ایسے اس مومنہ کے بچے یتیم نہ ہو. اور کون کون سی دعائیں تیرے لیے کروں؟ مومنہ کہتی ہے بیٹی دعا مانگ, اللہ وہ گھڑی جلد نزدیک لائے جب میں مدینے جا سکوں. مدینے کا نام سنا تو زینب چونکی, کون ہے تیرا مدینے میں؟ وہ کہتی ہے تم کیا جانو, تم تو غیر ملکی ہو. ارے ہم مسلمانوں کا سب کچھ مدینے میں ہے. خدا سلامت رکھے فرزند رسول کو, خدا سلامت رکھے علی اکبر کی جوانی کو, خدا سلامت رکھے سکینہ اور علی اصغر. جب مدینے جاؤں گی تو اصغر اور سکینہ کے لیے تحفے لے کر جاؤں گی. زینب نے چونک کے کہا اے ام حبیبہ. ام حبیبہ پوچھتی ہے بی بی تجھے میرا نام کیسے معلوم؟ اور ایک بات کہوں, نہ جانے کیوں تیری آواز میری شہزادی زینب سے بہت. زینب نے کہا ام حبیبہ اگر زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی. ام حبیبہ نے کہا کنیز تھی میں کنیز. ارے یہ سب کچھ بخشا ہوا میری شہزادی زینب. بس ازادارو سر اٹھا کے میری طرف دیکھنا. جناب زینب نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چہرے پر پڑے ہوئے سفید بالوں کو ہٹا کے کہا اے ام حبیبہ پہچان لے زینب. بس ازادارو زینب کے کھلے ہوئے سر کو دیکھا, ایک چیخ ماری ام حبیبہ نے, سر سے ردا اتاری, مدینے کی طرف رخ کر کے کہا یا رسول اللہ ارے قیامت آ گئی, نبی کی بیٹیاں بے مقنا ہو چادر. ازادارو زینب نے کہا وہ دیکھ نو کے سنا آفتاب امامات, اور جس بچی پر تو نے رحم کھایا ہے حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. رب کریم اس ذکر کو بطور عبادت قبول فرما. فرش عزا پر بیٹھنے والے اور مجلس سننے والے جملہ مومنین اور مومنات کے گناہوں کو معاف فرما دے. جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض ادا کر دے. جو بیمار ہیں سید سجاد کے صدقے میں شفاء کاملہ عطا فرما. جو فریض جوان ہیں جناب سکینہ کی راہوں پر چلاتے ہوئے عزت و آبرو کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا. ہمارے نوجوانوں کو وہ توفیق عنایت فرما کہ جو تیرے حق کی نصرت میں کام آ سکیں. خدا نخواستہ کوئی شریعت محمدی کا پابند نہ ہو, شریعت محمدی کا پابند کر دے. نماز روزے کا اسے پابند کر دے. خدا نخواستہ کوئی امام مظلوم کی عزاداری کو ہلکا سمجھتا ہو, عزائے حسین کی عظمتوں کو اس کی دل کی گہرائیوں میں راسخ فرما دے. غیر اسلامی طاقتوں کو نابود قرار دے. پرچم توحید اور ولایت کو سربلندی عطا کر. عزادار جہاں جہاں بھی رہیں تیرے حفظ و امان میں رہیں. ہماری زیارت گاہوں کی دینی مقدس مقامات کی حفاظت فرما. رب کریم بانی مجالس کی عزت و آبرو اور توفیقات میں اضافہ عطا فرما. ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما. ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے. حضور کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. انشاءاللہ کل ٹھیک 9:30 بجے انشاءاللہ میں جو ہے وہ ممبر پر آ جاؤں گا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پابندی وقت سے شریک مجالس ہو کر ثواب دارین حاصل کریں.